شہر کراچی کئی سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس کی فروخت کے بحران سے بھی دوچار ہے۔ کراچی کا پوش علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی منشیات کا گڑھ بن چکا ہے۔ سن 2021 میں سندھ پولیس کے اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ کراچی میں تقریباً 500 منشیات فروش سرگرم ہیں۔ خاص طور پر ایک پڑھے لکھے اور خوشحال طبقے کا مسکن DHA بھی منشیات فروشی میں سر فہرست ہے۔ یہاں کے نوجوان جو کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، بڑی تعداد میں ویڈ، آئس اور کرسٹل جیسی منشیات کے استعمال میں ملوث ہیں۔ حال ہی میں پیش آنے والے مصطفیٰ عامر کے قتل کے واقعے نے کراچی ڈیفنس میں منشیات کے ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزمان منشیات کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اس کیس کی تحقیقات کے دوران معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو بھی منشیات فروشی کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ ساحر حسن نے اعتراف کیا کہ وہ منشیات استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ 2 سال سے کروڑوں کی منشیات بھی فروخت کرتا رہا، جس میں نامور بزنس مین، اداکار اور سیاسی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ رواں مہینے کراچی میں ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں کراچی کے بورڈ بیسن کے علاقے میں شاہزین مری نامی شخص کے سیکیورٹی گارڈز کو 2 افراد پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اگرچہ یہ واقعہ براہ راست منشیات سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن ملزم ساحر حسن کی حالیہ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ شاہزین مری بھی ساحر حسن کا ایک گاہک ہے۔ وش نیوز نے جب ساجد حسن سے اس کیس کے حوالے سے موقف لینا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ شاہزین مری اور مصطفیٰ عامر کے ان کیسز نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی، خاص طور پر ڈیفنس جیسے پوش علاقوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اگرچہ قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مسلسل کارروائی، عوام میں شعور اجاگر کرنے اور سخت قانونی اقدامات کی ضرورت ہے۔